اس کے بعد آتا ہے آپ کا رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن. تو یہاں پہ کیا ہو گیا, جو آپ کا اس میں آپ کے 2 آرٹیکلز آتے ہیں, آرٹیکل 23 اور 24. جو آرٹیکل 23 ہے وہ بولتا ہے کہ ٹریفک ان ہیومن بینگز یا جو بیگار یعنی ان پیڈ لیبر ہوتا ہے وہ آپ کے, یا فورس لیبر جس قسم کے بھی ہوتے ہیں, ان سے آپ کو ان سب کو پروہیبٹ کیا جائے گا. یعنی بہت سارے لوگوں کو, چھوٹے بچوں کو زبردستی پکڑ کے لیا جاتا ہے اور ان کو بیچا جاتا ہے, یا عورتوں کے ساتھ بہت غلط کیا جاتا ہے. تو اس سب کو جو ہمارا اسٹیٹ ہے وہ آرٹیکل 23 میں پروہیبٹ کرتا ہے, بولتا ہے کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہو کسی بھی انسان سے. اور فورس لیبر یعنی جو وہ ایک سارٹ آف بندوا مزدور, یا آپ کو زبردستی کا یا کام کراتے تھے نا, کہ جب آپ کو کام کراتے تھے بٹ اس کا پیسہ جو آپ کو چاہیے وہ نہیں دیتے تھے, پکڑ کے آپ سے زبردستی کام کراتے تھے, وہ سارا بھی ہمارے اسٹیٹ نے بالکل منع کیا ہے. اور کوئی بھی ایسا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سزا ملے گی اکارڈنگ ٹو لا. اس کے بعد آرٹیکل 24 یہ بولتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی بچہ جو کہ 14 کی ایج سے کم ہے, یعنی 14 ایئرس سے کم ہوگا, تو اس کو آپ کسی بھی فیکٹری یا کہیں پہ بھی جو مائن وغیرہ یعنی پہاڑوں میں سے جو وہ نکالتے ہیں نا منرلز وغیرہ, ویسے کام جو کراتے جو خطرناک کام ہوتے ہیں, ان سے آپ اس بچے سے جو کہ 14 ایئرس سے کم کی ایج کا, اس سے آپ یہ سارا نہیں کرا سکتے ہو. اگر آپ نے ایسا کرتے ہوئے آپ کو پکڑا گیا تو آپ کو دین سزا ملے گی. اس کے بعد ہے آپ کا رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, یعنی مذہب کے بارے میں. آپ تو آرٹیکل 25 جو ہے وہ بولتا ہے کہ ہر ایک انسان کو فریڈم آف کانشینس, اور یہ جو بھی جس بھی ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, جو بھی ریلیجن وہ مانتا ہے وہ مان سکتا ہے, اس کو پریکٹس کر سکتا ہے, اور اس کو اگر وہ اچھے وے میں وہ پھیلا سکتا ہے. یہ نہیں کہ وہ زبردستی آپ کو آپ کے باقی لوگوں کے ریلیجن کو ان کو کنورٹ کرائے گا, بلکہ اپنے ریلیجن کی اچھے طریقے سے اچھے بیٹر وے میں نالج وہاں تک پہنچا سکتا ہے, باقی لوگوں کو بتا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی جو ہے آپ کے اس پہ بھی کچھ ریسٹرکشنز رکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی پبلک آرڈر, موریلٹی اور ہیلتھ وغیرہ ہو سکتا ہے, اگر لوگوں کے اوپر اس کا غلط اثر پڑے گا تو اسٹیٹ آپ پہ کچھ ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے. جیسے کہ آپ کا ہو گیا regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. تو یہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کے ریلیجن کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ اکانومک ہو, فائنینشیل ہو, پولیٹیکل ہو یا سیکولر ایکٹیویٹی ہو, جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ باقی لوگوں پہ کوئی برا اثر پڑے, تو اسٹیٹ جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتا ہے. یا ہو سکتا ہے آپ کے یہاں پہ کوئی, ہمارے یہاں پہ ریلیجن ہے اور اس میں کچھ غلط چیز ہے جو کہ جس کا لوگوں پہ غلط اثر پڑ رہا ہے. بہت مذہب میں جیسے ریلیجنس میں لائے جاتے ہیں نا, ہماری گورنمنٹ لاتی رہتی ہے چینجز, تو وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, اس کو چینج اس میں لا سکتی ہے اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اس جو ایک مذہب میں یہ بات ہے اور اس کا کسی دوسرے ایک جو لوگوں کا پارٹ ہے اس پہ برا اثر پڑ رہا ہے, یا عورتوں کو اس میں دبایا جا رہا ہے, تو اسٹیٹ اس کو اس میں چینجز لا سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ پرووائڈنگ فار سوشل ویلفیئر ریفارم اور تھروئنگ آف ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوشن آف پبلک کیریکٹر ٹو آل کلاسز اینڈ سیکشنز آف دا ہندوز. تو اور اسٹیٹ کو اگر لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہے, تو اسٹیٹ کو لگتا ہے اگر وہ ہٹا کے دوسرے جو مائنورٹیز وغیرہ ہیں یا باقی جو کلاسز ہیں ان کو یہ کر سکتے ہیں, ہیلپ ہو سکتی ہے. یا باقی کوئی ہندوز کا جو پارٹ ہے ان کو کوئی مطلب بہت سارے لوگوں کو اس کی وجہ سے ہیلپ مل رہی ہے, تو وہ اس کو بھی ہٹا سکتے ہیں یا اس میں بھی کچھ چینجز لا سکتے ہیں. یعنی ان جو وہ کسٹمز وغیرہ ہے ان کو ہٹا کے سب کے لوگ بیٹرمنٹ کے لیے گورنمنٹ اس میں چینجز لا سکتی ہے. تو جو آپ کا فریڈم آف کانشینس ہے یہ جو ہے یہ آپ کا 2 آرٹیکل سے مضبوط ہوتا ہے, آرٹیکل 27 اور 28. جو آرٹیکل 27 ہے وہ بولتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے اس کو آپ اس کے ریلیجن کے بیسس پہ, اس سے آپ یہ نہیں کہ وہ کوئی ریلیجن مان رہا ہے تو آپ اس سے آپ ٹیکسز وغیرہ لوگے, تو آپ کوئی بھی ریلیجن وہ فالو کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, تو آپ اس سے اس کے لیے ٹیکسز وغیرہ نہیں مانگ سکتے ہو. اس کے بعد جو آرٹیکل 28 ہے وہ بولتا ہے کہ پروہیبٹس ریلیجیس انسٹرکشنز ان اینی. تو یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اسٹیٹ فنڈ جس میں آدھے آ رہے ہیں, چاہے پورے طریقے سے جو گورنمنٹ ہے اس کو چلا رہی ہے, تو وہاں پہ آپ کسی ریلیجن کے انسٹرکشنز نہیں دے سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کے وہاں پہ, جب کہ وہاں پہ بہت ساری کمیونٹی کے بچے ہیں, تو آپ وہاں پہ صرف اس کو اسلام کو یا کسی ریلیجن کو, ہندوازم کو بتانے بیٹھ گئے, تو آپ کو اس کو سیکولر طریقے سے چلانا پڑے گا. اس کے بعد آتا ہے آپ کا کلچرل اور ایجوکیشنل رائٹس. تو آپ کا جو کلچرل اور ایجوکیشنل رائٹس ہے یہ آپ کا آرٹیکل 29 اور 30
آتے ہیں اس میں. تو جو آرٹیکل 29 جو ہے وہ بولتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا اینی سیکشن آف دا سٹیزنز ریزائڈنگ ان دا ٹیریٹری آف انڈیا اور اینی پارٹ آف اٹ پوزیسنگ اے ڈسٹنکٹ لینگویج، یعنی ہماری کنٹری میں یا کسی بھی کنٹری کے حصے میں کوئی بھی ایسے قسم کا جو لوگ ہوں گے جو کہ الگ قسم کی باقی لینگویج سے کوئی الگ ان کی لینگویج ہے یا اسکرپٹ الگ ہے، ان کا الگ خود کا ایک کلچر ہے، اس کو بچایا جائے گا. وہ اس کو بچا سکتے ہیں. کوئی بھی ان سے زبردستی ان کا جو کلچر وغیرہ اس سے ان کو چھین نہیں سکتا ہے. ان کو یہ نہیں بول سکتا ہے کہ تم اس آج سے یہ لینگویج میں بات نہیں کرو گے یا کچھ بھی. اور یہ بولا جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر وہ کہیں پہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے ہو، مطلب اگر وہ اسٹیٹ اس جو جگہ ہے یا اس کالج کو اگر اسٹیٹ آپ کا جو گورنمنٹ ہے وہ چلا رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کو آن دا بیسس آف ریلیجن، ریس، کاسٹ، لینگویج یا کوئی بھی ایسے بھید بھاؤ اس بندے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہاں پہ ایڈمیشن دیا جائے گا. اس کے بعد آرٹیکل 30 یہ بولتا ہے کہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں، چاہے ان کا ریلیجن کیسا ہو، لینگویج الگ ہو، سب اپنے حساب سے اپنی جو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس کو اپنے حساب سے چلا سکتے ہیں، جس میں وہ اپنے جو بھی کلچر وغیرہ ہے، ان کی لینگویج ہے، اس کو بچانے کے لیے اس کو وہ چلا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کا رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز.